سورہ آل عمران کا 20واں رکوع ہے اور یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، اور چوتھے پارے کا 11واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے۔ اس رکوع کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے جلوہ افروز ہوتے، تہجد کے لیے اٹھتے، تو آپ اس رکوع کی تلاوت فرماتے۔ بلکہ ایک روایت میں جو یہ ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور کا دیدار کیا کہ حضور اٹھے ہیں، اور آپ نے اس رکوع کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے نماز تہجد ادا فرمائی، اور پھر آپ آرام کے لیے جلوہ افروز ہو گئے اور آپ نے آرام فرمایا۔ پھر جب فجر کے لیے اٹھے تو حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی اٹھ کر آپ نے اس رکوع کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب یہ رکوع نازل ہوا تو آپ بہت روئے، اور آپ نے جب سجدہ کیا اور جب سجدے سے آپ نے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر تھی۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ اس رکوع میں اللہ کی قدرت اور کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا گیا، اور اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات کے آنے جانے میں جب آپ غور کریں گے تو صانع جو بنانے والا ہے، جو رب قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، علیم ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے، حکیم ہے، اس کے کاموں میں حکمتیں ہیں، قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے، اس کے وجود پر زمین و آسمان، رات دن دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ یہاں عقل مندوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی عقلیں کدورت سے پاک ہوں، اور مخلوقات کے عجائب و غرائب کو اعتبار اور استدلال کی نظر سے دیکھتے ہوں، یعنی جن کی عقلیں گندگیوں سے پاک ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو، آسمان و زمین کو، رات دن کو، اور دیگر مخلوقات کے عجائب کو اور غرائب کو وہ اس نظر سے دیکھتے ہوں کہ جس سے وہ استدلال کر سکتے ہوں، یہ چیزیں جس چیز کے لیے نشانی ہیں وہاں تک ان کی عقلیں پہنچ سکتی ہوں۔ لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم عقل مند ہو جائیں۔ آج دنیا کا ہر شخص اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جو دنیا کا سب سے بیوقوف ترین شخص ہوتا ہے وہ بھی عقل مند سمجھتا ہے۔ اگر کوئی پاگل خانے چلا جائے تو وہاں اسے پاگل بھی اس طرح نظر آئیں گے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے عقل مند ہم ہی ہیں۔ تو ہر کوئی عقل مند ہونے کا دعوے دار ہے۔ عقل مند کیا وہ شخص ہے جو دن رات لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، فراڈ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے اور جانور جیسی زندگی گزارے؟ عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً حالت قیام میں، کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم
اور کروٹ پر لیٹ کر، یعنی تمام احوال میں ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان کبھی لیٹا ہوا ہوتا ہے، کبھی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے۔ تو 3 حالتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس میں تنبیہ یہ ہے کہ ہر وقت عقل مند کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے۔ بخاری شریف کتاب الاذان باب نمبر 19، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان النبی یذکر اللہ علی کل احیانہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان میں ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ بندے کا کوئی حال یاد الہی سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو جنتی باغوں کے پھل حاصل کرنا پسند کرے، اسے چاہیے کہ وہ ذکر الہی کی کثرت کرے۔ ذکر الہی زبان سے بھی ہو سکتا ہے، نماز پڑھنا یہ بھی ذکر الہی کی صورت ہے، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کی صورتیں ہیں۔ اور اگر انسان زبان سے ذکر نہ کرے لیکن دل اور دماغ اللہ رب العالمین کی عظمت کے تصور میں ہو، پاکیزہ سوچیں ہوں، تو یہ بھی ذکر ہے، اور یہ دل کا ذکر ہے، یہ ذہن کا ذکر ہے۔ جس طرح ذہن کو گندگی میں آلودہ کرنا اور گندی باتوں کو تصور میں لانا یہ ذہن کا گناہ ہے، اسی طرح ذہن میں اچھی باتیں لانا اور اللہ کی یاد کرنا یہ ذہن کا ذکر ہے، دل کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت مومن جب اپنے اعمال کو دیکھے گا تو پہاڑوں جیسے ڈھیر ہوں گے۔ وہ کہے گا مالک و مولا، اتنے روزے، اتنی نمازیں، اتنی مسجدیں، یعنی اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ مثلا اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ 500 مسجدیں بنائی، 1000 مدرسے قائم کیے، لاکھوں غریبوں کی امداد کی۔ وہ کہے گا مالک و مولا، یہ اتنے ڈھیر عبادات کے میں نے تو یہ ڈھیر کیے نہیں ہیں۔ تو فرمایا جائے گا کہ تو نے جو اچھی نیتیں کی تھیں اور تو ان نیتوں کو پورا نہیں کر سکا، ہم نے اس پر ثواب عطا فرما دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی سے اچھی نیت کریں۔ مثلا کسی مسجد کی تعمیر دیکھیں، آپ نے اپنی طاقت کے مطابق اس میں چندہ دے دیا، آپ نے دل میں تمنا کی کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں پوری مسجد خود تعمیر کر دیتا، لیکن میری طاقت نہیں ہے، جتنی طاقت تھی اتنا چندہ دے دیا۔ ماشاءاللہ، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی آپ کو چندہ دینے کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو آپ نے نیت کی تھی کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں پوری مسجد بنا دیتا، تو آپ نہیں بنا سکے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں پوری مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ آپ کو کسی نے کہا کہ ہسپتالوں میں لوگ اتنے پریشان ہیں، اتنی غربت ہے، آپ کی جو طاقت تھی 1 مریض 2 مریض کی آپ نے مدد کر دی، لیکن آپ نے سوچا اگر میرے پاس ہوتا تو اگر 1,00,000 بھی مریض ہوتے تو میں لاکھوں کی مدد کرتا۔ آپ کا ارادہ پختہ تھا، انشاءاللہ تعالی نامہ اعمال میں اتنے مریضوں کی مدد کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو انسان ذہن سے بھی اچھی اچھی نیتیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتا ہے، زبان سے ہم جو دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہے، اور جو دل میں دعائیں کرتے ہیں وہ بھی قبول ہے۔ دیکھیں، جب آپ درس قرآن سن رہے ہوں تو زبان سے ذکر کرنا منع ہے۔ بعض لوگ درس قرآن کے دوران وہ تسبیح پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، یہ منع ہے، لیکن ذہن سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دل میں ہر آیت پر مختلف دعائیں دل مانگ رہا ہو، اللہ کی یاد ہو۔ مثلا یہاں پر نیتوں کا ذکر ہوا تو دل کہے مالک و مولا تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری بھی نیتیں پاکیزہ ہوں۔ تو زبان سے ذکر دوران درس نہ کیا جائے، دل سے اور
ذہن سے ایسی سوچیں لائی جا سکتی ہیں۔ ان پاکیزہ سوچوں پر ہر وقت ثواب ہے۔ بس اوقات کافی دیر تک نیند نہیں آتی، الٹے سیدھے خیالات سوچتے رہتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں اور دعائیں کرتے کرتے سو جائیں یا اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے سو جائیں تو سبحان اللہ، سونا بھی پیارا ہے اور پھر اٹھنا بھی پیارا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور اس سے ان کے بنانے والے کی قدرت اور حکمت پر استدلال کرتے ہیں۔ آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، اس کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر رب العالمین کی قدرت اور حکمت کو تصور میں لاتے ہیں کہ وہ کتنا قادر ہے، کیسا وہ حکیم ہے، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار نہ بنایا، بلکہ یہ ساری چیزیں تیری معرفت کی دلیل ہیں۔ تو نے یہ چیزیں بیکار نہیں بنائیں، بلکہ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور یہ تیری معرفت کی دلیل بھی ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جو الفاظ ہیں اگر ستارے کو دیکھ کر پڑھ لیے جائیں تو پوری دنیا میں جتنے ستارے ہیں ان کی مقدار کے برابر نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یہاں سے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آسمان پر جب ستارہ دیکھیں تو اسے پڑھ لیں تو جتنے دنیا میں ستارے ہیں ان کے برابر نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یہاں دیکھیں ربنا ما خلقتا میں بھی ربنا ہے، آگے بھی ربنا ہے، تو اصل یہ تھا یا ربنا، اے ہمارے رب، اور ہم جب ترجمہ کریں گے تو ترجمے میں بھی اے لفظ پڑھیں گے، ربنا اے ہمارے رب۔ تو یا ربنا دعا کے شروع میں 5 مرتبہ اگر کہا جائے تو اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے وقال جعفر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کسی کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی اہم کام ہو، فقال 5 مرات ربنا، تو اسے چاہیے کہ 5 مرتبہ کہے ربنا 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 ربنا، 5 مرتبہ کہے۔ نجاہ اللہ تعالی مما یخاف واعطاہ ما ارادا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس چیز سے اسے خوف ہوگا اللہ اسے نجات دے گا، اور جو وہ چاہے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ وقرأ هذه الآیہ، پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ یعنی یہاں پر جو 5 مرتبہ ربنا آ رہا ہے، آگے قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ جب 5 مرتبہ ربنا آ جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کتنا پیارا وظیفہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہوا کہ جب بھی کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، کوئی حاجت ہو تو 5 مرتبہ کہیں ربنا 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 ربنا، تو اللہ تعالیٰ خوف کی چیزوں سے نجات دیتا ہے اور جو ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیت، بے شک جسے تو جہنم میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کوئی مددگار نہیں، اولیاء مدد نہیں کرتے، انبیاء مدد نہیں کرتے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن ہیں، تو ان کا حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کی عطا سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، انبیاء بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء بھی مدد کرتے ہیں۔
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا، جن کی شان میں قرآن پاک میں ہے داعیا الی اللہ باذنہ، جو اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے بلانے والے ہیں، یا منادین سے مراد قرآن پاک ہے جو ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو سنا، ندا دینے والے کو سنا، ینادی للایمان، کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے، بلاتا ہے ایمان کی طرف، ان آمنو بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرمائے، روزانہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم روزانہ غور کریں کہ آج پورا دن گزر گیا، نیکیوں میں نے کیا ترقی کی، گناہوں کو چھوڑنے میں نے کیا کوشش کی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ حدیث پاک کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کریں تو دل نرم ہوتا ہے، زنگ دور ہوتا ہے، گناہوں کی گندگی دور ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم پورے دن میں ایک رکوع بھی قرآن پاک کی اگر تلاوت نہ کریں، سال گزر گئے، لیکن قرآن پاک صحیح تلفظ سے ایک دفعہ بھی مکمل نہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح 1000 مرتبہ جو درود پاک پڑھے، تو حدیث پاک میں ہے کہ مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مکان دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ اگر 20 منٹ پڑھیں، 25 منٹ پڑھیں تو 1000 مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اس میں وآلہ بڑھا لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے، اس میں وآلہ بڑھا لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطائیں ہم سے دور کر دے، ہمارے نامہ اعمال سے ہماری خطائیں مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ مراد یہ ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی عمل پر موت عطا فرما، تاکہ ہم قیامت کے دن ان کے درجے میں ہوں، جنت میں ہمیں ان کا پڑوس نصیب ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ہمیں نیک بندوں کے پیروکاروں میں اور ان کے گروہ میں موت عطا فرما، یعنی حق پر ہمیں قائم رکھ، اور اہل حق کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہمیں مرنا نصیب فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ فضل، وہ رحمت دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، اپنے رسولوں کی معرفت، یعنی تیرے رسولوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فضل اور رحمت اس طرح عطا فرمائے گا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ آج دنیا میں اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم کہیں ذلیل نہ ہو جائیں۔ اپنی عزت کے لیے انسان کتنی قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میدان محشر کی ذلت سے بچائے۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ،
بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی۔ فاستجاب لهم ربهم، یہ وہ آیت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ 5 مرتبہ ربنا کہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو چاہو گے اللہ عطا کرے گا، اور جس چیز سے خوف ہوگا اللہ وہ خوف دور کر دے گا، وہ چیز دور فرما دے گا۔ وقال الحسن حكى الله عنهم انهم قالوا 5 مرات ربنا ثم اخبر انه استجاب لهم۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا کہ ان اللہ والوں نے 5 مرتبہ ربنا کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی استجاب لهم، اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرما لیں۔ تو ہم بھی جب 5 مرتبہ کہیں گے ربنا، پھر جو مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں کام کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت۔ بعدکم من بعد، تم آپس میں ایک ہو، یعنی اعمال کی جزا میں عورت و مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ عورت نیکی کرے گی تو اسے بھی ثواب ملے گا، مرد نیکی کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہجرت میں عورتوں کا کچھ ذکر ہی نہیں سنتی۔ یعنی جب ہجرت کا ذکر ہوتا ہے تو مردوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں، مردوں کے فضائل تو معلوم ہوئے، یہ بھی معلوم ہو کہ عورتوں کو بھی ہجرت کا کچھ ثواب ملے گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس پر ان کی تسکین فرمائی گئی کہ عورت ہو یا مرد عمل نیک کا ثواب ضرور ملے گا۔ فالذین ہاجروا، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار انہوں نے چھوڑ دیے دین کی خاطر۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر وہ ایمان لائے اور دین پر وہ چلے، اس لیے ان کو ستایا گیا۔ یہاں پر ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جنہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اللہ کی راہ میں انہیں ستایا گیا۔ آپ کسی قسم کا غم نہ کیا کریں۔ اگر دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی مذاق اڑائے یا آپ کو ستائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صالحین میں شامل فرمایا، کہ صالحین کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ دین کے معاملات میں انہیں ستایا جاتا تھا۔ اگر ہماری بہن شرعی پردہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، ہمارا بھائی حرام سے بچے، جھوٹ سے بچے اور اس طرح کے دیگر معاملات سے بچے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری شادی ہونے والی ہے، میں نے تمام گھر والوں سے کہا ہے کہ کوئی بھی اس میں ناجائز رسم نہیں ہوگی، بے پردگی نہیں ہوگی، اور اس طرح ہم شریعت کے مطابق کریں گے۔ تو کہا پورے خاندان والے طنز کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، ہمیں ستا رہے ہیں، اور اس نے کہا الحمدللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، بس آپ دعا کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے محبوب راضی ہو جائے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ، اور وہ میری راہ میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا، اور وہ لڑے، وَقُتِلُوا، اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا، مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور بضرور میں انہیں ایسے باغات میں لے جاؤں گا، داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار،
جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، ثوابا من عند اللہ، اللہ کے پاس کا ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کفار و مشرکین اللہ کے دشمن ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں کفار و مشرکین وہ تو عیش و آرام میں ہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہم تنگی میں ہیں، مشقت میں ہیں، غربت ہے، تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اس پر اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش متاع قلیل ہے، تھوڑے وقت کے لیے عیش ہے، پھر ان کا انجام بہت برا ہے، لہذا تم ان سے متاثر نہ ہو اور اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لاؤ۔ کتنا پیارا درس ہے۔ آج کبھی کبھی مسلمانوں کے دلوں میں یا نیک لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ جاتا ہے فلاں نماز بھی نہیں پڑھتا، حرام کماتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ ہے تکلیفوں پہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، متاع قلیل، تھوڑا برتنا ہے، تھوڑی زندگی کا یہ سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا بچھونا ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ابھی عرض کیا گیا تھا کہ دنیا کی زندگی قبر و آخرت کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو ٹوٹل کرے، دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، قیامت کے میدان کی زندگی، پھر جنت یا جہنم کی زندگی، اس کو ٹوٹل کریں تو دنیا کی زندگی اس ٹوٹل میں سے 1% کا کروڑواں حصہ بھی نہیں، اتنی مختصر زندگی ہے۔ تو اس میں کوئی عیش کر لے اور ساری زندگی یعنی قبر و آخرت میں جلتا رہے تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے کہ زندگی 60 برس کی ہے، اول تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کتنے برس کی ہے، لیکن کوئی کہے ہم سے کہ بھئی تمہاری زندگی 60 برس کی ہے، اب تم چاہو تو 1 گھنٹہ تکلیف برداشت کر لو، ساری زندگی تم سکون سے گزارو گے، یا پھر 1 گھنٹہ سکون سے گزار لو، عیش کر لو، اور باقی ساری زندگی تم تکلیف میں گزارو گے۔ عقل مند یہی کہے گا کہ بھئی 1 گھنٹہ میں تکلیف برداشت کر لیتا ہوں، پھر ساری زندگی آرام کروں گا۔ تو دنیا کی زندگی قبر و آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے، وہ تو 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ تھوڑی زندگی تکلیف برداشت کر لو، پھر قبر کی زندگی، قیامت کے میدان میں اور جنت میں تمہارے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی تو آپ دیکھیں نا، لوگ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اسکول میں ڈالتے ہیں، اور بچے میٹرک تک، پھر انٹر تک، پھر اس کے بعد آگے تعلیم تک، یعنی 25 سال کی عمر تک، بعض 30 سال کی عمر تک پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ پھر 30 سال کی عمر کے بعد کام پہ لگتے ہیں تو 40 45 50 سال کی عمر تک محنت ہی کرتے ہیں، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، دن رات ایک کر دیتے ہیں کمانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ پھر بعد کی زندگی میں سکون سے ہم کھا پی سکیں گے۔ 50 سال کی عمر میں وہ جب پہنچتے ہیں تو اتنا کما چکے ہیں کہ اب اطمینان سے وہ کھا سکتے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے، 10 سال 5 سال 2 سال، اور ہو سکتا ہے 50 سال پر پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن فیوچر کے لیے انسان محنت کرتا ہے، تو قلیل فیوچر کے لیے اتنی محنت، اور وہ بھی پتہ نہیں فیوچر ملے گا کہ نہیں، لیکن قبر و آخرت تو بہت طویل فیوچر ہے، اس کے لیے کیا دنیا کی تھوڑی سی قربانی نہیں دی جا سکتی؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات
ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں وہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمانی۔ جب ہم کسی کا مہمان بنتے ہیں تو میزبان اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے۔ جب رب العالمین جنت میں مومنین کی مہمان نوازی فرمائے گا تو وہ شان و عظمت بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ اس مہمان نوازی کی کیا عظمت ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بھلا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے، گھر مبارک میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین ایک بوریے پر آرام فرما ہے، چمڑے کا تکیہ جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں زیر سر مبارک ہے، جس میں اقدس پر بوریے کے نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب گریہ دریافت کیا، یعنی آپ نے یہ پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو عیش و راحت میں ہوں، قیصر روم کا بادشاہ، کسریٰ ایران فارس کا بادشاہ، قیصر و کسریٰ تو عیش و راحت میں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہو کر اس حالت میں؟ فرمایا، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کی محبت عطا فرمائے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان دنیا کے لیے رزق حلال کے لیے کوشش نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے، اس کے محبوب کی فرما برداری کرے، اور دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہ ہو۔ اصل تو آخرت ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اترا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف اترا، خاشعین للہ، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، دل میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اور تواضع اور اخلاص کے ساتھ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے، یعنی دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر دین کو نہیں چھوڑتے، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء نے کیا، ان کے بڑوں نے کیا، رشوتیں لینے کی خاطر توریت اور انجیل میں تحریف کر دی۔ یہ ایسا نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے چند مسلمان مکہ شریف سے حبشہ گئے، اور حبشہ میں اس بادشاہ نے انہیں پناہ دی۔ یہ بادشاہ عیسائی تھا۔ پھر اس کے بعد کفار حبشہ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ یہ جو مسلمان تیرے ملک میں آئے ہیں ہمارے حوالے کر۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں پہلے تمہاری بات سن چکا ہوں، اب ان کی بھی بات سنو۔ تم نے جو ان پر الزامات لگائے ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟
انہوں نے بڑا زور دیا کہ بادشاہ ان کی باتیں نہ سنے، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ پھر مسلمانوں کو بلایا گیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے کلام کیا، باقی مسلمان حاضر تھے، تو بادشاہ نے ساری باتیں سنی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ بادشاہ رونے لگا، بادشاہ ایمان لے آیا، بادشاہ کے دربار کے پادری اور بادشاہ کے مشیر وزراء ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ بادشاہ نے اپنے ملک کے بڑے بڑے پادریوں کو، جو اس وقت دربار میں موجود نہیں تھے، ان کو حضرت جعفر طیار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین شریف سنائی، وہ سن کر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے دین اسلام کی خدمت کی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، لیکن اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور کافروں کے سردار تھے۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مکہ شریف سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر وہاں جا کر عیسائی بن گئے، مرتد ہو گئے، بعد میں ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں مر گئے۔ تو حضرت ام حبیبہ بیوہ ہو گئیں۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا۔ ام حبیبہ حبشہ میں تھیں، ان کا کوئی مددگار بظاہر نہیں تھا، کیونکہ ان کا پورا خاندان وہ کافر تھا اور اسلام کا دشمن تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو آپ کو بڑی تسکین ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کو یہ شرف عطا کیا کہ نجاشی بادشاہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل بنایا، اور نجاشی بادشاہ نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح کیا، اور مہر مقرر کیا سب سے زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم چاندی تھا۔ 500 درہم کے معنی یہ ہیں کہ 1550 گرام چاندی۔ اکثر خواتین کا، امہات المومنین کا یہی مہر تھا، لیکن یہ واحد ام حبیبہ ہیں جن کا مہر سب سے زیادہ مقرر کیا گیا، 4000 درہم، یعنی جو 500 درہم ہے اس سے 8 گنا زائد ہے۔ تو 4000 درہم اس نے مقرر کیا اور بادشاہ نے خود ادا کیا۔ تو یہ شرف بادشاہ کو حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ پر خاص کرم کیا۔ یہ جب عیسائی تھا تو بھی صحیح مسلک پر تھا، صحیح دین پر تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی آخر الزماں پر ایمان رکھتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا تھا، اور آپ کے معجزات کو باذن اللہ سمجھتا تھا۔ اور جب یہ ایمان لایا تو حضور کی غلامی میں آ گیا، حضور نے خاص نگاہ کرم سے اسے نوازا۔ تو جب نجاشی بادشاہ کی وفات ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، حضور مدینہ شریف میں ہے، نجاشی بادشاہ حبشہ میں ہے، وہاں ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اپنے بھائی کی نماز پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع شریف میں تشریف لے گئے اور زمین حبشہ آپ کے سامنے کی گئی، اور نجاشی بادشاہ کا جنازہ پیش نظر ہوا۔ اس پر آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ حضرت سعد الافاضل لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا نظر ہے، کیا شان ہے۔ سرزمین حبشہ حجاز میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے اور حضور جنازہ دیکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ نماز جنازہ غائبانہ نہ تھی، کیونکہ سرکار کے سامنے جنازہ پیش کیا گیا اور آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی اسلام میں وجود نہیں ہے۔ یہ جو آج کل بدعقیدہ لوگ سیاست چمکانے کے لیے جگہ جگہ غائبانہ نماز جنازہ رکھتے ہیں، قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی ممانعت ہے،
اور یہ استدلال کرتے ہیں نجاشی سے، تو نجاشی کا تو جنازہ حضور کے سامنے فرشتوں نے پیش کیا تھا۔ منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا دیکھو حبشہ کے عیسائی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور وہ آپ کے دین پر بھی نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت نجاشی عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی کرم نوازی سے نوازا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والوں صبر کرو، صبر کرو، اپنے دین پر ثابت قدم رہو اور کسی تکلیف شدت کی وجہ سے دین پر عمل کرنا نہ چھوڑو۔ صبر کے معنی میں حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صبر نفس کو ناگوار امر پر روکنا ہے بغیر جزا کے، یعنی جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اور وہ معاملہ آ جائے، تکلیف دہ معاملہ ہے، تو بغیر شکوہ شکایات کے نفس کو اس پر روکنا، یہ صبر ہے۔ بعض حکماء نے کہا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ترک شکایت، نمبر 2 قبول قضا، نمبر 3 صدق رضا۔ یعنی صبر اس چیز کا نام ہے بندہ شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس فیصلے کو تسلیم کرے اور دل سے راضی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، یعنی جس قدر وہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، اس سے زیادہ تم دین کی خدمت میں تکلیفیں برداشت کرو۔ وہ رابطو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر، باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کی راہ میں ایک صبح گزارنا یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 251، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے وسیلے سے اللہ تعالی خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ہمیں ارشاد فرمائیے۔ فرمایا مشقت اور پریشانی کے باوجود وضو کو کامل اور مکمل کرنا، کثرت سے مسجد کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یعنی یہ بھی سرحد کی حفاظت ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا 20واں رکوع مکمل ہوا اور الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ